قرآن مجید فرقان حمید ایک آیہ مقدسہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی تھی. اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. بڑی قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور و معروف آیہ مقدسہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی تھی ہے. اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین تو اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جڑے جانا قربان کرن والے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جڑا ساڈے راہ وچ مر جاوے, جڑا ساڈے راستے چ جان دے دے قربان ہو جاوے رب رسول تو, فرمایا انہاں نو مردہ نہ کہو, انہاں نو مردہ نہ کہو بل احیاء. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلکہ وہ زندہ نے. اللہ کی بارگاہ کے اندر بل احیاء اللہ نے فرمایا بلکہ وہ حیات نے, زندہ نے. لیکن انہاں دی زندگی نو انہاں دی حیات نو تسی اپنی زندگی اپنی حیات دے طرح نہیں سمجھو. اللہ نے فرمایا انہاں دی جڑی زندگی ہے نا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہاں دی زندگی دا تانوں شعور نہیں ہے نو مالک دی بارگاہ میں وَلَا تَقُولُوا اور تم نہ کہو مَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے تم اسے نہ کہو امواتا. اللہ نے فرمایا اسے موت نہ کہو کہ وہ مر گئے ہیں, وہ مردہ ہو گئے ہیں, ان کو نہیں کہنا. وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ اور ان کا زندہ رہنا تمہاری سوچ تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے. ہر انسان کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کو بہت سے مراحل کے اندر رکھا ہے. ایک عالم ارواح کی زندگی ہے, ایک اس جہان کی زندگی ہے, ایک قبر کی زندگی ہے, ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان معاشر کی زندگی اور جنت اور دوزخ کی زندگی بھی رکھی ہے. تو ہر ایک کو اپنی اس زندگی کے مطابق نہ سوچو نہ سمجھو اور نہ اس کے مطابق غور و فکر کرو. اب جیسے ایک بچہ ہے 4 ماہ 10 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے جسم میں اس بچے کی روح کو پھونک دیتا ہے, ٹھیک ہے. اب جب وہ 4 ماہ 10 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جب اس کے جسم میں روح کو ڈال دیتا ہے اب وہ کیا ہے, زندہ ہے. اب وہ زندہ ہے, زندہ تو ہے لیکن آپ اس کی زندگی کو اپنی زندگی جیسا نہیں کہہ سکتے. بات سمجھ لگ رہی نا بھائی, اس کی زندگی اور آپ کی اور میری زندگی ایک جیسی نہیں ہے, اس میں فرق ہے. پھر وہی بچہ جب تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے اس کا انداز اللہ اور بدل دیتا ہے. پھر ایک بچہ ہے جب وہ دنیا میں آ جاتا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد آپ کا کھانا پینا اور ہے, اس کا کھانا پینا اور ہے. یہ بھی زندگی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کو پڑھتا رہتا ہے, زندگی کو بدلتا رہتا ہے. اب پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ کچھ کھاتا ہے جو معاشرے میں چلتا ہے. پھر زندگی کے وہ مراحل بھی گزرتے جا رہے ہوتے ہیں, پھر بندہ بوڑھا ہونے لگ جاتا ہے. پھر اس کی خوراک وہی بچپن والی شروع ہو جاتی ہے, پھر اس کو بیماریاں گھیر لیتی ہیں, پھر اس کو بڑھاپا گھیر لیتا ہے, پھر اس کو جو ہے وہ اس کا کھانا پینا وہ سارا پھر بچوں والا ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اس زندگی کے بھی کئی مراحل رکھے ہوئے ہیں. اسی طرح جو قبر کی زندگی ہے اسے تو اور میں سمجھ نہیں سکتے. قبر میں جو جانے والا مردہ ہے نا, جو قبر میں پڑا ہوا ہے, مزے کی بات یہ ہے کہ اس قبر میں پڑے ہوئے بندے کو جسے آپ اور میں دفن کر رہے ہیں نا, اس قبر میں پڑے ہوئے بندے کی حالت اور کیفیت یہ ہے جسے آپ نے اور میں نے سمجھا مر گیا ہے. آپ جب اس کو دفنا کے واپس آتے ہیں نا تو آپ منو مٹی کے اندر اس کو ڈال کے آتے ہیں, لیکن میرے آقا کی حدیث بتاتی ہے جو منو مٹی کے اندر جسے تو دفن کر کے آیا ہے تیرے قدموں کی آواز کو بھی سنتا ہے, تیرے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے. اور جب تم سلام کرو گے تمہارے سلام کا تمہیں جواب بھی
السلام علیکم یا اہل القبور، سلام کرتے ہو یا نہیں؟ قبرستان جاتے ہیں سلام کرتے ہیں نا؟ اور بھائی جس نے سلام کا جواب ہی نہ دینا ہو ایسے اس کے لیے سلام کیسا؟ اب کافر کو سلام آپ نہیں کر سکتے، یہودی عیسائی کو آپ سلام نہیں کر سکتے، تو اللہ کے نبی نے منع فرما دیا ان کو سلام نہیں کرنا، کیونکہ بھائی یہ جواب نہیں دے سکتے، ان کا جواب قابل قبول نہیں ہے۔ تو اگر قبر والے بھی سوال کا جواب نہ دے سکتے ہو تو کیسے نبی نے فرمایا کہ انہیں سلام کیا کرو؟ اور میں آپ کو آج اس موضوع کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ آج حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کر میرے کریم آقا علیہ السلام محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے چچا تھے، اور اسی ماہ محرم میں جنگ احد بھی ہوئی اور اسی میں آپ کی شہادت بھی ہوئی، لیکن ہمارا موضوع جنگ احد نہیں رہے گا بلکہ ہمارا موضوع فقط حضرت امیر حمزہ رہے گا، تاکہ اس ماہ مقدس کے اندر جو ہے آپ کی شہادت ہے تو کم از کم ہم سید الشہداء کا جتنا اللہ توفیق دے اتنا ذکر تو کر سکے نا۔ حضور کے لاڈلے چچا تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایتوں میں بعض کتابوں نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بڑے تھے حضور سے۔ حضور کے چچا کتنے سال؟ 2 سے 2.5 سال، بعد لکھنے والوں نے 4 بھی لکھے ہیں، تو میں نے روایتیں دونوں آپ کے سامنے رکھ دی، 2 سے 2.5 سال والی بھی اور 4 سال والی بھی۔ حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض کتابوں نے کہا 2.5 سال بڑے تھے اور بعض نے کہا 4 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے تھے۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص نسبتیں، خاص تعلق جو تھے، وہ حضور کے دیگر صحابہ میں کسی میں یہ شان نہیں تھی جتنی اللہ نے حضرت امیر حمزہ کو عطا فرمائی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد محترم جناب عبد المطلب ہیں، جو کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان بھی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت امیر حمزہ کیا ہیں؟ حضور کے چچا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 یا 4 سال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے ہیں۔ اب ایک نسبت سے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، کیا ہیں؟ میرے آقا کے چچا ہیں، اور آپ کے دادا جان اور جو ہے حضرت امیر حمزہ کے والد محترم نام کیا ہے؟ جناب حضرت عبد المطلب۔ اب حضرت عبد المطلب پھر نیچے آ جائیں تو جناب آپ کر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نانا جان تھے نا، وہ حضرت وہاب تھے، حضرت وہاب تھے، اور ادھر سے حضرت جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو والد محترم ہیں، وہ جو ادھر سے ان کا جو نانا جان ہے وہ وہاب ہیں، اور جناب حضرت امیر حمزہ کے ان کے دوسرے بڑے بھائی وہیب کے بیٹے وہ نانا جان بنتے ہیں ادھر سے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبتیں ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا جان کا نام وہاب، آپ کو میں نے بتا دیا نانا جان، ٹھیک ہو گیا۔ اب ان کے جو ہے نانا جان ان کا نام وہیب ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے ان کی یہ بھی ایک خاص نسبت ہے۔ اور وہ تیسری جگہ پر آ جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جب ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر جو اس نے بھتیجے کی حضور کی آمد کی خوشی میں ابو لہب نے اشارہ کیا تھا، جسے امام بخاری نے بخاری شریف میں لکھا ہے، کہا کہ محمد کے پیدائش پر، اپنے بھتیجے کی پیدائش پر میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اس شعیبہ نے آ کر خوشخبری سنائی تھی ابو لہب کو اور کہا کہ اللہ نے تجھے بھتیجا دیا ہے
جو یتیم پیدا ہوا ہے، اس خوشی میں اس خادمہ کو آزاد کر دیا۔ اب اس عورت نے پھر بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا، صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا۔ تو اس سے 2 یا 4 سال پیچھے چلے جائے تو اسی صحابہ نے حضرت امیر حمزہ کو بھی دودھ پلایا ہوا۔ تو اس لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امیر حمزہ رضائی بھائی بھی ہو گئے، رضائی بھائی بھی ہو گئے۔ یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے خاص نسبت تھی۔ تو لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، یہ اللہ کے بھی شیر تھے اور رسول اللہ کے بھی شیر تھے۔ ہم حضرت علی کی شان پڑھتے ہیں، علی جیسا کوئی نہیں۔ علی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسد اللہ ہے، یہ اللہ کا شیر ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا میں نے آسمانوں پر پڑھا ہے جو امیر حمزہ ہے نا، یہ اسد اللہ و اسد الرسول ہے، یہ اللہ کا بھی شیر ہے اور اس کے رسول کا بھی شیر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امیر حمزہ کو شان عطا فرمایا۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مکے کے لوگ آپ کو پتہ ہے حضور کے جانی دشمن بن گئے۔ وہی جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے وہی آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ یہاں سے ایک بات اخذ ہوتی ہے، بھائیو حق کے ساتھ کھڑے رہا کریں چاہے لوگ دشمن بن بھی جائیں۔ حق کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے چاہے لوگ جانی دشمن بھی بن جائیں۔ حق کے ساتھ کھڑے رہو گے تو آج دکھ اور تکلیف آ بھی جائے گی، حق کے ساتھ کھڑے رہنے سے رب کائنات کی عزتیں ضرور عطا فرماتا ہے۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ حکومت کی سطح پر، ایم پی ایم این اے کی سطح پر، آپ ووٹوں کی سطح پر کیا آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں، نہیں، اپنے گھر سے اس حق کو شروع کریں، اپنی ذات سے شروع کریں، اپنے آپ سے شروع کریں۔ گھر میں بھی اگر کوئی بات اور مباحثہ ہو جائے تو بڑے کا ساتھ نہ دیں، حق کا ساتھ دیں۔ جب آپ اپنے بچوں میں بھی حق کا ساتھ دیں گے، آپ کے بچوں کے اندر حق کی تربیت پیدا ہو جائے گی۔ میاں بیوی میں بھی جھگڑا ہو جائے تو حق کے ساتھ رہیں، دیکھنا گھر کے حالات بدلتے کیسے، اللہ تعالیٰ ماحول کو بدلتا کیسے۔ یہ ہر بندہ اپنی اپنی سوچ اور اپنی اپنی طبیعت کے مطابق سوچے نا۔ اب مجھے پتا ہے کہ میرے اندر کیا کمی ہے اور میں نے کہاں حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، آپ کو اپنا پتا ہے کہ میرے اندر کیا کمی ہے، میں نے کہاں حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ وہ چاہے گھر میں میاں بیوی کا معاملہ ہو، بیٹے اور بیٹیوں کا معاملہ ہو، یا بیٹیوں کا آپس میں معاملہ ہو، یا بیٹوں کا آپس میں معاملہ ہو، تو آپ ان کو سمجھا کر محبت سے ان کا دامن پکڑ کے حق کے ساتھ کھڑا کر دیں۔ آپ کے گھر سے لڑائیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں، آپ کے گھر سے جھگڑے ختم ہونا شروع ہو جائیں۔ آج بھی ہماری عدالتوں میں، ہمارے دفتروں میں نا، اگر پتہ چل جائے نا، اگر پتہ چل جائے کہ یہاں حق کے ساتھ جو ہے فیصلے ہونے ہیں، تو خدا کی قسم 2 نمبر بندے جو ہیں وہ کبھی بھی دفتروں میں پہنچیں گے، کبھی بھی سامنے آئیں گے نہیں، اور ان کے ہاتھ رکنا شروع ہو جائیں گے کہ بھائی وہاں انصاف ہوتا ہے۔ ہمارے علاقے میں نے تو خیر اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ہمارے وہاں دیہات میں، اس علاقے کے گاؤں میں جو انسپیکٹر یا کوئی بڑا افسر آیا نا جب بڑے بڑے چودھری اس کے پاس آتے تھے نا، اور آ کے کسی نے تعارف یہاں سے کرانا، میں 500 کلے کا مالک ہاں، میں این ایکڑ کا مالک ہاں، میں این مربعوں کا مالک ہاں، تو وہ جو افسر تھا نا پولیس کا جو اندر بیٹھا ہوتا تھا، وہ کہتا تھا یہ تعارف مجھے نہ کرواؤ، میں 200 مربع کا مالک ہوں۔ تو پھر جب آگے سے اندر آگے بندہ جرت والا، غیرت والا ہوتا ہے نا، تو پھر رب کائنات کرم کرتا، پھر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ تو آج کل میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو چچا عطا فرمائے دین کی خدمت کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو بعض کتابوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ اگر حضرت امیر حمزہ حیات رہتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ حضرت امیر حمزہ نے ہونا تھا۔
یہ اتنی شان و شوکت تھی، ہمیں لوگ بتاتے ہی نہیں ہیں صحابہ کرام کی شان، مقام اور مرتبہ، لیکن حضور کے چچا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے رویا کرتے تھے، آنسو بہایا کرتے تھے، تڑپ تڑپ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ابو جہل بدبخت نے حملہ کر دیا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، اور جب حضور کو مارا تو دوسروں کو بھی کہنے لگا کہ تم بھی مارو، اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے نا، تو اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ، ان کی لونڈی، ان کی نکرانی دیکھ رہی تھی، اور آنکھوں میں آنسو تھے کہ کاش آج محمد کا باپ زندہ ہوتا، کاش اس کا آج دادا زندہ ہوتا، کاش اس کی ماں آج زندہ ہوتی، کاش اس کے جو ہے وہ قریبی زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ ابو جہل جو ہے کیسے مارتا ہے، کیسے محمد پہ حملہ کرتا ہے۔ مصطفیٰ کے دیوانوں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ظلم و ستم کو برداشت کیے، اور برداشت کرنے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ سے نکلے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف لے گئے۔ ادھر جو ہے وہ حضرت امیر حمزہ کی خادمہ لونڈی وہ رو رہی ہے کہ حضرت امیر حمزہ شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے، اور آنکھوں میں آنسو ہے کہ جلدی جلدی جب حضرت امیر حمزہ آتے ہیں میں ان سے کہتی ہوں کہ تمہارے بھتیجے کو آج ابو جہل نے بڑا مارا ہے، آج ظلم و ستم کیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں ابھی اسلام میں داخل نہیں کیے ہوئے، ابتدائی اسلام ہے، اور حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں کہ میں نے شکار کر رہا تھا، توجہ ہے آپ کی، شکار کر رہا تھا، شکار کرتے کرتے میں ایک جانور کے پیچھے دوڑا، غالباً شیر تھا یا ہرن تھی، فرماتے ہیں میں اس کے پیچھے دوڑا، جب میں نے اس کو تیر چلایا تو وہ ہرن رک گیا اور اس نے منہ میری طرف، رخ میری طرف کر لیا۔ حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں وہ جانور ہو کر بولا، وہ بول کر مجھے کہنے لگا امیر حمزہ، اور تو جانوروں کو مار رہا ہے، جانوروں پہ جو ہے تیر چلا رہا ہے، یہ وقت جانوروں پر تیر چلانے کا نہیں، یہ محمد کے دشمنوں پر تیر چلانے کا وقت آ گیا ہے، تم کہاں جانوروں کو مار رہے ہو؟ اور حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ جانور یہ بول رہا ہے اور بول کر محمد کی گوانیاں دے رہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں میں نے تلوار کو نیام میں ڈالا تو واپس گھر کی طرف بھاگا، میں نے کہا اچھا اب وقت آ گیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں جب ابھی میں گھر نہیں پہنچا تھا، راستے میں میری خادمہ کھڑی تھی، میری غلامہ کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ رو رہی تھی اور رو کے کہہ رہی تھی امیر حمزہ آج تیرے بھتیجے کو ابو جہل نے بڑا مارا ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا نے اس وقت رک کر کہا، آپ نے رک کر فرمایا، آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے کیوں مارا ہے۔ کہا کیوں مارا ہے؟ فرمایا یہ سمجھتے ہیں محمد مکے میں اکیلا رہ گیا ہے، محمد مکے میں اکیلا رہ گیا ہے، یہ بےمان اور بدبخت اس لیے مار رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ کو کھانا بھول گیا، خادمہ نے کھانا لگایا، آپ نے فرمایا اب ہاتھ بعد میں دھوؤں گا، کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے محمد کا بدلہ لے کر آؤں گا، پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لے کر آؤں گا۔ آج مسلمان میں ان باتوں کے ساتھ ساتھ آج کے معاشرے کا ٹچ دیتا چلوں کہ آج تجھے اور مجھے بھی مصطفیٰ کے دین پر کتنا پہرا دینا ہے، آج تجھے اور مجھے بھی محمد رسول اللہ کی غلامی کتنی اپنانی ہے۔ آج ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو مسجدوں میں آ جاتے ہیں، آج ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا جو ہے بلی سمجھنے لگ جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے، نہیں حق ادا ایسے نہیں ہوتے۔ آپ نے کبھی غور کیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے تھے؟ کسی کے علم میں ہے؟ ایک حج کیا تھا، ماشاءاللہ۔ کتنے حج کیے ہیں ساری زندگی میں؟ اور حضور رہے کہاں ہیں؟ مکے میں۔ حضور مکے میں رہے ساری زندگی، مدینے اور مکے میں رہ کر میرے آقا نے ایک حج کیا، جسے آپ اور میں سب سے بڑی نماز، عبادت، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بعد اور مکے اور مدینے کے چکر لگانے کو بڑی فضیلت سمجھتے ہیں، بڑی عظمت سمجھتے ہیں، اور ہے بھی
جو حضور نے فرمایا منظار قبری وجبت لہو شفاعتی، حضور نے فرمایا جو میری قبر کی زیارت کرے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت والے دن میں محمد اس کی شفاعت کروں گا۔ اور کعبۃ اللہ کو دیکھنا بڑی عظمت کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسے دیکھتا ہے رب اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، جو اس کے چکر لگاتا ہے اللہ اسے جو ہے نیکی عطا فرماتا ہے، جو اس کے طواف کرتا ہے رب 40 نیکی عطا فرماتا ہے۔ ہر عمل پہ رب نے نیکیاں لکھی ہیں، لیکن غور کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں ایک حج کیا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ پھر حضور کرتے کیا رہے ہیں؟ اور لجپال نبی علیہ السلام نے ان 23 سالوں میں 27 جنگیں لڑی ہیں۔ کتنی جنگیں؟ حضور علیہ السلام جن میں شامل ہوئے، جن کو ذوالفقار علیہ السلام نے بھیجا، ان کی کل تعداد 22 اور 27 کتابوں میں موجود ہے۔ میرے نبی 23 سالوں میں اتنی حضور نے جنگیں لڑی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کعبے کے چکر لگانے سے اسلام پورا نہیں ہوتا، تلوار پکڑ کر رب رسول کے نام پر قربان ہونے سے بھی اسلام مکمل ہوتا ہے۔ آج مولوی یہ سبق لوگوں کو بتانا بھول گئے، اور آج ہم یہاں ممبر پر بیٹھنے والے، اب ایمانداری سے بتاؤ گا پورے مہینے کے اندر کہیں اور آپ کو جو ہے ایسی جگہ مسجد کے علاوہ ملتی ہے جہاں سے درس ملتا ہو، جہاں سے قرآن کی صلاح آتی ہو، جہاں سے محمد کے فرمان کی صلاح آتی ہو؟ کہیں سے نہیں ملتا۔ اور اگر ہفتے بعد یہاں بھی آپ آئیں اور یہاں سے بھی سبق نہ ملے تو اسلام کا سبق کہاں سے ملنا؟ کس نے آپ کو دین کا سبق دینا ہے؟ اور یہ ایک ممبر، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ پاکستان واحد ایسا خطہ ہے جہاں محمد کے غلام ڈٹ کر حضور کی محبت کا اعلان کرتے ہیں، اور جگہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ کو پتا ہے جتنی بھی عرب کی سرزمین ہے وہاں خطبہ لکھ کر دیا جاتا ہے، وہاں خطبہ لکھ کر دیا جاتا۔ میں کچھ عرصہ عرب امارات میں دبئی رہ کر آیا، میں وہاں بھی تقریریں کرتا رہا ہوں، خطبہ لکھا ہوا آتا تھا، اور آپ 10-12 منٹ تاخیر، 15 منٹ سے زیادہ آپ خطاب نہیں کر سکتے، اور خطاب بھی آپ نے وہی کرنا ہے جو آپ کو لکھ کے دیا جاتا ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے بھائیو۔ اب اللہ اور اس کے رسول کا پیغام، اور ہمارے پاس اگر اللہ موقع دے دیتا ہے ممبر پر بیٹھنے کا تو ہم ممبر والے کا پیغام سناتے ہی نہیں ہیں۔ یہ جو ٹی وی چینلوں پر ہوتا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی صدا کوئی نہیں ہے۔ میں پورا مہینہ شہری افطار ٹی وی چینلوں پر رہتا ہوں، مجھے پتا ہے وہ بھی لکھ کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ سنانا ہے، آپ نے یہ سنا، اس کے علاوہ نہیں بولنا۔ کئی دفعہ میں تو خود الحمدللہ کئی دفعہ ٹی وی چینل کے پروگرام بیان کرتے ہوئے بیچ میں چھوڑ کے آیا۔ یار 3 رمضان المبارک ہو، سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال کا دن ہو، اور چینل والا مجھے کہہ رہا ہے مولانا آپ نے حضرت فاطمہ کا ذکر نہیں کرنا۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ وہ 3 رمضان المبارک اور سرکار علیہ السلام کی شہادی کا دن ہو اور آپ کہتے ہیں ہمیں ذکر نہیں کرنے دیتا۔ تو جب آن ہو گیا تو لائیو پروگرام تھا، اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے میں نے 40 منٹ مجھے خطاب کے ملے، مختلف سوال و جواب کی صورت میں میں نے 40 کے 40 منٹ حضرت فاطمہ کے نام کیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اگلے سال مجھے بلایا نہیں، تو پھر آگے جا کے شاید کوئی انتظامیہ تبدیل ہوئی تو پھر اس سال انہوں نے بلایا۔ حقیقی اسلام جو ہے آپ کو وہ نہیں ملے گا۔ اب میں باتیں اس طرح کی شروع ہو گئیں کہ ایک اینکر نے سوال کیا، وہ کہنے لگا اور سوال مجھ سے کر رہا تھا، مجھے کہتا ہے کوہ نور چینل پر، وہ مجھے کہتا ہے جی اسلام بڑا خوبصورت دین ہے، اسلام بڑا پیارا دین ہے، تو چاہے کوئی کلمہ گو نہ بھی ہو وہ غریبوں کی خدمت کرتے ہیں، وہ جو ہے بیماروں کے لیے جو ہے ادویات کا انتظام کرتے ہیں، وہ ہسپتال بناتے ہیں، وہ فلاں کرتے ہیں، وہ فلاں کرتے ہیں، تو جناب ان کا حصہ ان کو اگلے جہان ملنا چاہیے۔ میں نے کہا بھائی یہ نہیں ہو سکتا، جب تک اسے اجر نہیں ملے گا، جب تک اس نے محمد کا کلمہ نہیں پڑھا۔
हुजूर का कलमा नहीं पड़ेगा तो नहीं मिलेगा। आप अगर जो है 2 साल पहले का कोई नूर का अगर कोई रमजान का चैनल का निकालेंगे तो इंशाल्लाह वो निकल आएगा। पूरी बहस लाइव टीवी चैनल पर मैंने की। मैंने कहा नहीं मिलता जवाब। मैंने कहा ये जो तुम्हारा गंगा राम है, लाहौर में हॉस्पिटल है ना, अब ये मुसलमान तो नहीं था, अब नाम इसका चल रहा है, वहां लोगों के इलाज हो रहे हैं, लोगों को जिंदगियां बख्शी जा रही हैं। ये जितना भी अगर कोई बंदा मोमिन के नाम से होता, अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी इज्जत देता, कब्र में भी इज्जत देता और हश्र में भी इज्जत देता और जन्नत भी अता फरमाता। लेकिन अगर वो मुसलमान नहीं है तो उसका इस्लाम के साथ ताल्लुक नहीं है, तो फिर उसकी कब्र भी जहन्नुम का गड़ा है, उसका दोज़ख भी उसका हिस्सा है। हाँ, इतना जरूर हो जाएगा, ये शरी मसला है, इतना जरूर हो जाएगा, दुनिया में उसका नाम हो जाएगा, लोग उसका जिक्र करेंगे, लोग उसका नाम लिया करेंगे, ये दुनिया में उसका नाम रोशन हो जाएगा, लेकिन उसका आगे जिक्र नहीं चलेगा। एक और हमारे लाहौर में किसी हिंदू या सिख के नाम पे अस्पताल है, वो कौन सा है? म्यू अस्पताल। म्यू अस्पताल भी आपको पता है ये मुसलमान नहीं था, लेकिन इसके नाम पे जो अस्पताल बना हुआ है इसको दुनिया में इज्जत मिल रही है, नाम का चर्चा हो रहा है, नाम को शोहरत मिल रही है, लेकिन ये मुसलमान नहीं था, अगले जहान इसका हिस्सा नहीं है। हालांकि एक जान की अगर इबादत करके जान को बचा लिया जाए, हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया एक जान को बचाना कुल कायनात की जान बचाना है, और एक का मर जाना कुल कायनात का जुड़ जाना है दुनिया से। और वहां पता नहीं दिन में कितनी जानें बचाई जाती हैं। मेरा मौजू किसी और तरफ चल पड़ा, परेशान तो नहीं हो रहे, मसले को समझें, मसले की नोयत को समझें। और ये आपको मैं बताता चलूं, ये जो म्यू है ना, ये हमें बहुत बड़ा धोखा दिया गया है, बहुत बड़ा धोखा दिया गया। ये गुस्ताखे रसूल था। इसका पूरा जेल, क्योंकि मैं मौजू के मुताबिक नहीं था, इसका पूरा जेल मेरे जेल में नाम नहीं है इस वक्त। ये म्यू जो था ये गुस्ताखे रसूल था, ये जो है सिख था, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने तवज्जो करनी है, ये गुस्ताखे रसूल था, ये मेरे आका का गुस्ताख था। जैसे इल्मुद्दीन ने जो है उसको वासले जहन्नुम किया था, ये भी गुस्ताख था, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेअदब था, और इसे हुजूर के एक गुलाम शेर अली ने इसे वासले जहन्नुम किया था। क्या नाम था उस आशिक रसूल का? शेर अली। उसने इसे वासले जहन्नुम किया था। उस वक्त उन हिंदुओं ने कहा, अच्छा शेर अली तूने हमारे साथ ये किया है, हमारे इस आदमी को तूने कत्ल किया है, उसे वासले जहन्नुम जो किया था, उसने कहा दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, और तेरे मुसलमानों के लबों पर भी इसी का नाम होगा। और आज वो हिंदू, वो बेईमान बदबख्त कामयाब हुआ, और हम उसका जिक्र करते हैं, वहां से अद्वियात लेते हैं, वहां से अपनी जो है जानों को बचाया जाता है, वो अस्पताल है, लेकिन जिसके नाम पर बनाया वो गुस्ताख था। और फिर उसने कहा तेरा कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा। नबी के गुलाम को ताना दिया था, तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, और तेरे इस नबी मोहम्मद के कलिमा पढ़ने वाले हमारा जिक्र किया करेंगे। और यकीन मानो हमें खुद नहीं था पता, हमें खुद इस हिस्से का नहीं था पता। इस शेर अली की जिंदगी को उजागर वो बाबा कर गया जो व्हील चेयर पे बैठा, जिसका नाम खालिद हुसैन रिजवी था। वो पता कर गया, उसने तारीख का मुताला किया, उसने इस बात को मंजरे आकर लाया, और उसने कहा कि लोगों ये असल लोग हैं, और तुम्हें खबर ही नहीं, ये मोहम्मद के गुस्ताख ने, और गुस्ताख अपना नाम बचा रहा है, और मोहम्मद के गुलामों का नाम मिट रहा है। तो लिहाजा जब से मुझे पता चला कि 2-3 साल पहले, फिर मैंने उस पर सर्च भी की, मैंने उस पर यूट्यूब पे भी सर्च किया, फिर मेरे पास एक छोटा सा किताबचा भी आया, मैंने एक दोस्त से मंगवाया,
تو میں نے اس وقت سے ارادہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب اگر مجھے اور توفیق عطا فرمائے گا کہ آگے کے ایک ادارہ میرا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دوسرا یا تیسرا ادارہ عطا فرمائے گا تو میں اس کا نام شیر رکھوں گا، اور نیچے جہاں جو اس کا بناؤں گا بورڈ، اس کے نیچے اس کا نام لکھ کے اس کی تصویر بنوا کے نیچے ہسٹری رکھوں گا کہ یہ محمد کا ایک غلام تھا جس نے ایک گستاخ رسول کو حضرت جہنم کیا۔ ہم وہ چیزیں بھولتے جا رہے ہیں، ہمارے اندر وہ ختم ہوتے جا رہے جذبے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پر وقت ابو جہل سے کہا ظالمہ سن لے، میں نے آج کے بعد محمد کی غلامی کا جو ہے پٹا اپنے گھر پہ ڈال دیا ہے، اور کہا اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر دنیا میں رہوں گا، اور فرمایا اب سن لے آئندہ اگر محمد کی طرف میری نظر سے بھی دیکھا تو یہ محمد کا چچا بھی ہے، محمد کا بھائی بھی ہے، محمد کا دوست بھی ہے، تو جان تو چلی جا سکتی ہے پر محمد کے قریب محمد کا سایہ بھی تجھ پر نہیں پڑنے دوں گا۔ تو یہ حضرت امیر حمزہ کا آپ کے چچا کا جذبہ تھا۔ آپ نے ارادہ یہ دیا کہ مر جائیں گے یا ماریں گے نعرے کو، کہ مر جائیں گے یا ماریں گے، اس جہنمی کو مار دیں گے، جان جاتی ہے تو چلی جائے پر مصطفیٰ کی غلامی کا حق ادا کریں گے۔ آپ کا تجربہ راتا کی ایمان مر جائیں گے یا ماریں گے نعرے کو، سنا ہے گالیاں دیدار ہے محبوب بارے کو، کہ اگر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، میرے مصطفیٰ کو برا کہتا ہے تو ہماری جانیں تو جا سکتی ہیں پر محمد کی ذات پر جو ہے حرف نہیں آنے دیں گے۔ اور وہ حضور کا چچا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے چچا جان، تو فرمایا چاچا ہو کے بھی غلام بن گیا، چاچا ہو کے بھی غلام بن گیا۔ جس وقت دیکھا گے نا میں چودھری تے میں وڈیرا تے میں سردار تے میں مال و دولت آلا، پھر کام نہیں جو ہوندے، کام نہیں جو ہوندے۔ میں ایک کتاب کے اندر واقعہ پڑھا کہ حضور سلطان باؤ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تسی بھی سنیا ہوگا کہ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا جڑا بندہ چہرہ ویکھ لیندا سی نا غیر مسلم، آپ دا چہرہ ویکھ کے کلمہ پڑھ لیندا سی، تے کسی نے سوال کر دیتا بلکہ واقعہ پورا سنا دیا، کہو ذرا سبحان اللہ، سادی جی گل ہے۔ حضرت خواجہ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیمار ہو گئے، تو جدو آپ بیمار ہو گئے تو بڑے حکیماں نو تو بڑے ڈاکٹراں نو تو بڑے طبیباں نو چیک کرایا پر آپ شفا یاب نہیں ہو رہے، تو آپ دے مرید کٹھے ہو کے آئے، انہاں کیا حضور اپنے ایسے بازار دے وچ نا ایک ہندو دی دکان ہے، تو ہندو بڑا چنگا حکیم ہے تے بڑا منجا حکیم ہے، تو حضور اگر تسی اجازت دیو تو تانوں اتنے حکیم کو نہ لے چلیے، بڑی دیر تو بیمار نے۔ کہ بابا جی نے فرمایا بھی بیلیو میں نہیں جے جانا، میں بیگانیاں دے بوئے تھے نہیں جانا، انہاں کہ حضور اگر اجازت دیو انہوں لے آئیے، تو آپ نے فرمایا بھی او آنا ہے تو لے آؤ انہوں، تو آپ دے مرید سارے اکٹھے ہو کر اس ہندو حکیم کو گئے تو کہنے لگے یار ساڈے بابے ری بیمار ہو گئے نے تو ساڈے نال چل تو ساڈے بابے نالی نبض ویکھ کے کوئی دوائی دی اللہ انہوں نے شفا دے دے۔ اچھا ہوں حکیم ڈاکٹر نے جب سنیا نا حکیم نے سلطان باؤ کو جانا ہے، انہیں ہاتھ باندھ دیتے، انہیں آگیا بابا میں تھوڑے بابے کو نہیں جانا، میں تو سنیا جہاں بابے کا چہرہ دیکھتا ہے کلمہ پڑھ کے محمد کا غلام بن جاتا ہے، تو کہنے لگا مینوں تو اپنا دین بڑا پیارا ہے میں تو نہیں جانا۔ لجپال نبی دے دیوانے نے آگیا بھی اچھا حکیم ایڈا اللہ سی وہ کہنے لگا بھی انج کر لینے ہاں نہ وہ اگر نہیں آتے تو میں بھی نہیں جانا، انج کرو تسی بابے نے جیڑا جسم پہ کرتا پایا ہے نا، جیڑا کپڑا پایا ہے اپنے پنڈے تے اپنے جسم دے، کہنے لگے بابے راندا نا وہ کرتا لے آؤ تے بابے دے جسم نہ لگیا جڑا کرتا ہے انہوں ویکھ کے جو ہے نا انہاں یاد کر دے۔ ایسا حکیم سی۔ ہن سارے گئے تو کہنے لگے حضور اپنا جبہ مبارک اپنا کرتا دے دیو، تو آپ نے کرتا دے دیتا،
آپ تشریف نہ لگائے، ہوں ادھر کرتا آ گیا، وہ بھی ڈردا بابے دے کول گیا نہ بھی کہ میرا اپنے مسلک تے مذہب نہ بدل لواں۔ تے لجپال نبی دے دیوانے توجہ فرمانی، بابا جی نے اپنا کرتا بھیجا تے جدوں حضور سلطان باؤ رحمت اللہ تعالیٰ دے غلام لے کے کرتا آئے نا، جو دی دکان ہے بڑے تے جدوں انج کرتا کھول کے اندر سامنے کیتا نا، جو دی زبان جدوں کھلی تے پہلا کرتا لے کے کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سلطان باؤ دا کرتا ویک کے جو ہے کلمے نصیب ہو گئے، صرف کرتا ویک کے۔ لجپال نبی دے دیوانوں سوال کرنے والے نے سوال کیتا کہ یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہوئے تے 13ویں یا 12ویں صدی دے وچ آ جاوے اور نام سلطان باؤ ہوئے، اگر ان دا چہرہ ویک کے کوئی کافر نہیں رہ سکتا تے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ابو جہل کیویں ٹریا پھریا تے مسلمان نہیں ہویا ہے؟ سوال کرنے والے نے سوال کرتا اتبا بھی، شہبہ بھی، اتیبہ بھی، فلاں 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 سارے پھردے رہے اور جب محمد کا چہرہ بھی دیکھا وہ مسلمان نہ ہوئے تو ادھر سلطان باؤ کا چہرہ جو ہے لوگوں کلمے پہ پڑھا ہے۔ بڑی پیاری گل کی تھی، جواب دینے والے نے جواب دیتا گل دے سی انہیں جدو چہرہ ویکھیا سی نا انہیں اپنی انا غرور تکبر کو مٹا کے ویکھیا سی، لیکن ابو جہل ابو لہب تے عتبہ تے شیبہ یہ جدو چہرہ مصطفیٰ کا ویکھتے سن نا، ابو لہب کہنا سی بھی میرا بھتیجا ہے، ابو جہل کہنا سی میرا بھتیجا ہے، سارے سمجھے تھے یہ یتیم ہے، انہوں نے اپنی چودراہٹا کو ویکھتے رہے۔ فرمایا کسی اپنے مال پر ویکھا، کسی اپنی دولت پر ویکھا، کسی اپنے رشتے پر ویکھا، کسی اپنے سونے پر ویکھا، کسی نے اپنی جائیداد پلاٹ کے کاروبار پر ویکھا۔ فرمایا جڑے جائیداد کاروبار کے پلاٹ کے رشتہ پر ویکھتے رہے، فرمایا محمد انہوں نے قبول نہیں کرتے، محمد فقط انہوں قبول کرتے رہے جڑا محمد ہے جڑا دیکھ لینا ہے۔ فرمایا اندر واسطے شرط ہے کہ میرے مصطفیٰ نال محبت ہونی چاہیے، میرے کریم آقا نال پیار ہونا چاہیے۔ شوال المکرم اور جنگ احد دا وقت آ گیا، جی میں شروع تو عرض کی تھی کہ جنگ ہو سنانا مقصد نہیں ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا دیاں جڑیاں میرے کریم آقا نال وفاواں سن تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے رب نال وفاواں سن تے رب دے رسول دے دین نال جڑیاں وفاواں سن، صرف انہاں دا سی ذکر کرنا ہے۔ اور جدو جنگ بدر ہوئی اور رمضان المبارک دے دن سن اور جنگ احد ہوئی شوال المکرم دے ایام سن، تانوں پتہ ہے جنگ احد دے اندر جنگ بدر دے اندر مسلمانہ دی تعداد صرف 313 سی اور کافر 1000 دی تعداد چاہے، تو پھر رب کائنات نے فرمایا محبوبہ انہاں نو کہہ دے ثابت کرے قدم کھڑے رہن۔ اللہ نے فرمایا سی انہاں دے سراں تے انہاں دا کام ہے ثابت قدم رہنا۔ اللہ نے فرمایا سی فرشتیاں دی قطار در قطار بھیجتے رہاں گے، تیرے محمد غلام پیر نہ پکڑ۔ اللہ نے فرمایا حاضر دے چہرے تے ہے، حاضر دے کندھے تے فرشتیاں کو کھڑا کر دے ہاں گے۔ لہذا پتہ چلیا فرشتے بھی مدد واسطے رب اون دی بھیجدے نے جڑا ثابت قدم کھڑا رہے۔ تے 313 دے نال جدوں مقابلہ ہویا اللہ تبارک و تعالی نے 1000 کو تباہ و برباد فرما چھڑیا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے 313 صحابی جو ہے عزت مقام اور مرتبہ پا کر جو ہے واپس تشریف لے آئے نے اور 1000 نیست و نبود ہوئے نے۔ اسی طرح حضرت امیر حمزہ نے اس مقام تے جنگ بدر دے مقام تے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے بےایماناں نو واصل جہنم کیتا اور بڑے نو نیست و نابود کیتا۔ ہن جدو جنگ ختم ہو گئی اے واپس مدینے والا آ گئے، وہ مکے وال ٹر گئے، انہاں پکا ارادہ کر لیا اج محمد دے غلاماں نے ساڈے نال بری کیتی ہے، اج ساڈے بڑے آقا بڑے سردار عتبہ شیبہ ابو جہل ورے بدبخت جو ہے جنگ بدر دے مقام تے مارے گئے، انہاں بڑے پکے ارادے کر لے۔ اج بھی دیکھ دیو نا دشمنیاں سالہ سال چل دیاں نے، اللہ تعالیٰ انہاں دشمنیاں تو سانو محفوظ فرمائے کہ مال و دولت دے چکر، کاروبار دے چکر، پیسے دے چکر، بینک بیلنس دے چکر، پلاٹاں دے چکر جانا چلیاں جاندیاں نے، جانا تے کی نسل در نسل جانا تے زندگیاں برباد ہوندیاں نے۔ لوگاں نے پکے ارادے کر لے۔ ایک ہندا خاتون سی، ان دے باپ عتبہ نو حضرت امیر حمزہ نے قتل کیتا جنگ بدر دے مقام تے، دل وچ بغض لے کے بیٹھی سی کہ میں ایک وقت آئے گا اپنے باپ دا بدلہ لواں گی۔
بہت سے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بعد اسلام میں داخل ہو گئے, آپ نے بعد کلمہ پڑھ لیا, آپ سرکار کے صحابی بن گئے. انہوں نے والد محترم اور چچا اسے مقام تے جو ہے رمضان المبارک کے اندر جنگ بدر کے مقام تے وہ بھی جو ہے واسلے جہنم ہوئے. انہوں نے بھی ارادہ کیتا ہے سی, انہوں نے بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واسلے جہنم کیتا, انہوں نے بھی ارادہ کیتا سی ہن جدوں بھی جنگ کا موقع بنیا نا تے امیر حمزہ نو نہیں چھڑنا. اور حضرت امیر حمزہ نے انہوں نے بڑے بڑے جن بھی واسلے جہنم ہوئے بدر کے مقام تے سارے حضرت امیر حمزہ تے حضرت مولا علی شریف خدا نے واسلے جہنم کیتا سی. اور پھر ایک وقت آ گیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے ہجرت دا تیسرا سال اور احد دا مقام سج گیا. ادھر کافرہ نے تیاری کر لی, مکے چوں تیاری کر کے آگے اور کہنے لگے کہ محمد تے محمد غلامہ کو بدلہ لینا ہے اور اس نیت نہ لائے کہ انہوں صفحہ ہسی تو مٹا دینا ہے, صفحہ ہسی تو مٹا دینا ہے. پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دین کو مٹا سکتا ہے؟ اپنے اپنے ارادے لے کے وہ بھی اتھو ٹر پے. ادھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں نال مشورہ کیا تھا. حضور نے فرمایا میرے غلاموں, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حضور دے چچا نے انہوں نے مکے تو پیغام بھیجا سرکار وال کے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے دشمن تیاریاں کر رہے ہیں, حملہ کر رہے ہیں. انہاں دشمنوں نے ایک بندہ اپنا پہلے مدینے بھیج دیتا تاکہ جو ہے اتھوں دے حالات ویکھدا رہے, کندا کیڑا گھر ہے, کندے کول کتنا پیسہ ہے, کندے کول کتنی طاقت ہے, مسلمان کنی کو قوت دے اندر نے. وہ چند دن رہن تو بعد انہیں جا کے کافراں نو دسیا کہ مسلمانوں دے حالات اور معاملات اس قدر نے. سرکار دے دیوانے وہ تیاری کر کے ادھر آ گئے. ادھر حضرت عباس نے بھی پیغام بھیجا کہ سونے محمد تسی بھی تیاری کر لو, دشمن حملہ کرنے واسطے آ رہے ہیں. اور سرکار دے دیوانے اور پھر شوال المکرم دے اندر جدو جنگ دا سلسلہ ہون دی تیاری ہو گئی, میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں دسو, میرے غلاموں دسو یہ جنگ تسی مکے شہر دے مدینے دے اندر رہ کے لڑنی ہے, اپنے گھراں دے وچ رہ کے لڑنی ہے یا باہر نکل کے لڑنی ہے؟ ایتھے ایک لمبی بحث ہے کہ کچھ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسی گھر وچ بیٹھ کے لڑنا چاہتے ہیں کہ اپنے اپنے گھراں دے اندر جو ہے اپنے آپ مضبوط کر لواں گے تے جدوں وہ گلیاں دے وچ آون گے تے اسی چھتاں تو کھڑے ہو کے حملے کران گے تے انہاں نوں گلیاں 'چ ڈھیر کر دیاں گے. تے حضرت امیر حمزہ ورگا سید الشہداء میرے کریم آقا دے چچا نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میرے ماں باپ تہاڈے تو قربان ہو جان, سونیا میرا تے اے عقیدہ ایمان ہے, میں تے اے کہاں گا اے دشمن جو ہے سر تے نہ چڑھائیے, انہاں نوں اپنی گلیاں تے گھراں تے نہ وڑن دئیے. میرے کریم آقا دی بارگاہ تے التجا کی تھی سونیا مدینے تو باہر چلنے ہیں, باہر چڑھ جا کے سینہ تان کے دشمن کا مقابلہ کریں گے. تو پھر اس گل تے جو ہے فیصلہ ہو گیا اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں نو لے کے چلے گئے. سرکار دے دیوانے ادھر ایک شخص جن کا نام وحشی بن حرب ہے, چونکہ میں پہلے عرض کرنے کہ میں صرف حضرت امیر حمزہ دے نال جڑیاں چیزاں ٹچ نے سنانیاں نے. وحشی بن حرب اے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ نو, میں نال رضی اللہ تعالیٰ نو اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ بعد جو اسلام میں داخل ہو گئے سن. انہاں دا ایک غلام سی جن کا نام وحشی بن حرب سی, اے حبشی غلام سی اور یہ اپنے علاقے سے جس علاقے سے آیا سی اس علاقے کے اندر ایک خاص تیر اندازی کا جو ہے طریقہ سکھایا جاتا سی جڑا ہور اس وقت دے ماحول کسی اور ملک کے اندر وہ تیر اندازی کا انداز کسی کو پتہ نہیں سی, سکھایا بھی نہیں جاتا سی. اور اس وقت جو ہے حضرت جبیر بن مطعم نے وحشی بن حرب نو بلایا, وحشی بن حرب نو بلا کے کہنے لگے کہ بھائی میں تینوں انعام و اکرام نال نوازاں گا اور تینوں غلام سی نا انہوں نے کہنے لگے تینوں آزاد بھی کر دیا گا. انہوں نے آخیا میرے آقا دسو تے صحیح کام کرنا کی ہے. اس وقت مطعم بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا, آپ نے فرمایا اس جنگ کے اندر نبی پاک کے چچا حضرت امیر حمزہ ہو گئے, تیرا کام ہے کہ بس انہوں نے قتل کرنا ہے, انہوں نے شہید کرنا ہے, تینوں مال بھی دیا گا, دولت بھی دیا گا, آزاد بھی کر دیا گا. فرمایا تو قتل کرنا کیوں ہے؟ کہنے لگے کہ انہوں میرے چچا دے میرے باپ دے بدر اس خاطر نے میں بدلہ لینا چاہنا. تو وحشی بن حرب نو تیار کیتا گیا. ادھر ہندا آ گئیاں, راسد گزردیاں گزردیاں وحشی بن حرب نال ملاقات ہو گئی. جناب ہندا نے کیا بعد حضرت ہندا نے بھی حضور کا کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گئیاں. ہندا کون نے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ نے.
اور اس وقت نہ حضرت ہندا نے کلمہ پڑھیا ہے نہ حضرت ابو سفیان نے کلمہ پڑھیا ہے، بلکہ قافلہ والوں دشمنوں والوں اس قافلے دے کمانڈر ہی حضرت ابو سفیان نے دشمن والوں اجے کلمہ انہوں نے نہیں پڑھیا۔ انہوں دی بیوی ہندا انہیں کہنے لگی میری بدر وچ میرے باپ نو قتل کرنے والا امیر حمزہ ہے، تے کہنے لگی بھی میرے جسم تے آپ نے وہ جڑا انہیں اس وقت کپڑا اڑیا سی نا، چادر عورت نے اڑی سی جناب ہندا نے، وہ چادر انہیں اتاری، چادر اتار کے سر تو لے کے پیرا تک کئی کلو سونا جو اس عورت نے اپنے جسم سے جیبے تن کیتا ہوا سی، سر تو لے کے پیرا تک اپنے آپ نو سونے نال ملبوس کیتا سی، کپڑا اٹھایا، کپڑا اٹھا کے کہنے لگی کہ میرے جسم تے جتنا بھی سونا ہے میں سارے سونے دا تینوں مالک کو مختار بنا دیواں گی، میں تو بس امیر حمزہ دی لاش چاہیے قتل کرنا ہی۔ واشی بن عرب کہنے لگا میں ماڑا بندہ، میں غلام، آزادی بھی مل رہی ہے، میرا آقا امیر حمزہ دے قتل تے مینوں آزاد بھی کر رہا ہے، مال و دولت بھی دے رہا ہے، اور ادھر عورت ہندا بھی جو ہے مینوں نواز رہی ہے، اور کلواں دے حساب نال اندر جسم تے سونا سی، کہنے لگی سارا سونا بھی دے دیاں گی، امیر حمزہ دا قتل چاہیے، لاش چاہیے، سر قلم ہونا چاہیے۔ ہن کہنے لگا بھی مینوں اپنے تے پرائے سارے بھول گئے۔ واشی بن عرب کہندا ہے کہ میں آزاد بھی ہو جاواں گا تے مال و دولت نال بھی لدیا جاواں گا، یہ کیڑا کام ہے امیر حمزہ نو قتل کرنا؟ کہنے لگے جدو جنگ دا سلسلہ شروع ہویا نا تے آپ دے مقابلے دے اندر پہلا جڑا کافراں والوں اسود بن عبد العزا کھڑا ہویا اور آواز دے کے کہنے لگا کیڑا کیڑا میرے مقابلے چاہے گا، جتھا بن کے آنا چاہتے ہو جتھا بن کے آ جاؤ، کلے کلے آنا چاہتے ہو آ جاؤ۔ محمد دے غلاماں جدو شدا دیتی کلا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ دا غلام اور مصطفیٰ دا چچا، مصطفیٰ دا بھائی، مصطفیٰ دا یار کھڑا ہویا اور آپ نے فرمایا تو سارے نو للکارنا ہے محمد ایک غلامی دے واسطے کافی ہے، اور آپ نے ایسا وار کیتا جڑا سارے نو للکارن والا سی، ایک وار کے اندر ہی واسطے جہنم ہو گیا۔ جس ویلے واشی بن عرب نے ویکھیا کہ ساڈے قائد ساڈے سربراہ نو ایک لمحے دے اندر ہی انہوں واسطے جہنم کر دیتا ہے، واشی بن عرب کہنے لگا بھی میں تے ایڈا جنگ جو نہیں ہاں، میرے کو تے ایکو فن ہے بس نیزہ چلان دا ہی نا، تے میں کی کراں گا، کس طرح مقابلہ کراں گا؟ بہرحال حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے بھائی صحابی، حضور دے چچا، حضور دے دوست بھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو جان قربان کرنے والے، دو تلواراں نال لڑدے سن، دو تلواراں نال لڑدے سن، اور آپ نے جدوں بھی لڑے نے اے نہیں کہ تنہا نال دشمناں دے جتھے دے وچ جا کے جدھر چاروں پاسے دشمن ہوندے سن اوتھے کھڑے ہو کے محمد دا غلام دشمناں دا مقابلہ کردا سی۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے دو تلواراں دے نال لوگ دشمنوں کو گاجر مولی دی طرح کٹنا شروع کر دیتا، تے جدو کٹنا شروع کیتا آپ دا بار بار جدو بازو اٹھدا سی آپ دا پیٹ ننگا ہوندا سی، وہ جڑی زرا آپ نے جسم تے لباس پہنا ہے سی نا خول لوہے دا، وہ بار بار اٹھدا سی۔ اس واشی بن عرب بدبخت بے ایمان نے دور بیٹھ کر نشانہ بنیا کہ جدو امیر حمزہ دا بازو اٹھے گا اور وہ لوہے دی زرا جدو اونچی ہوئے گی تو میں پیٹ حملہ کر دیا گا۔ اس بدبخت نے جو ہے جدو حضرت امیر حمزہ دی زرا بلند ہوئے آپ دے بازو اٹھے پیٹ ننگا ہویا، اس بدبخت نے وہ جڑا خاص حملہ کرتا سی، وہ جڑا خاص نیزہ ماردا سی، اس بدبخت نے قریب آیا تے نار دے تھلے بار کیتا ایسے نیزہ ماریا جس میں دوسرے پاسے نکل گیا۔ لیکن حضرت امیر حمزہ نے جدو دیکھا دشمن وال جسم تو چیر کے دوسرے پاسے نیزہ نکل گیا ہے، پر محمد غلامو جدو حضرت امیر حمزہ نے دیکھا نا دشمن وال تے آپ جدو دوڑے تے وحشی بن حرب دیا چیخاں نکل گیا اور وہ والہانہ انداز دے نال دوڑے اپنی جان بچان واسطے، پر انہاں جو ہے جنگی حکمت عملی دے اندر کافراں نے جگہ جگہ تے کھڈے بنائے سن، ٹوئے بنائے سن، ان اتنے کپڑا تے ان اتنے جو ہے چیزاں پائیاں گئے سن۔ اے پنڈاں دے رہن والے ساتھی یا مورچے بنان سے دیکھن والے نے انہاں نوں پتہ ہے حضرت جو امیر حمزہ جدو دوڑے نا وحشی بن حرب وال تے ایک گڑے دے وچ آپ دا پیر آیا تے آپ اس گڑے دے اندر ڈگ پے، اور جدو آپ گڑے دے اندر ڈگے تے انہوں حوصلہ ہو گیا کہ لگتا ہے ہن میرے تک پہنچے نہیں سکے گا۔ آپ نے کئی بدبختاں نوں انہاں دے 35 ایسے لوگوں نے جو ہے واسطے جہنم کیتا
जिन्हां दे सरे फरीस बड़े बड़े नाम सन। और थोड़ी देर तो बाद वो दूर खड़ा होकर वेखदा रहा जंग का सिलसिला जो है वो मुनकते होने लग गया। जब जंग का सिलसिला मुनकते होने लग गया, सरकार के दीवानियों पर तवज्जो फरमानी आखिरी लम्हात ने मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानियों थोड़ी देर बाद जब देखा कि गड़े चो निकलिया कोई नहीं, उधरों दौड़ी दौड़ी हिंदा आई। हिंदा आके कहन लगी वाशिम बिन हरम नो, हाँ जरा तेरे जिम्मे कम लाया सी अमीर हमजा के कतल का कर दिता ही। उन्हें आख्या बीबी तेरा मैं कम कर देता है। उधर मुताम बिन जुबैर आए, उन्हें आख्या दस मेरा कम कर देता ही। कहने लगा मैं कम कर देता है। और जिस वेले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शहजादे और चचा वाली इशारा किया कि हजरत अमीर हमजा दे जब उस गड़े वाले गए देखिया हिंदा ने जो है छड़ी मारी, सोटी मारी, चेक करा के जिंदा तो नहीं ने। जब देखा कि जिंदा नहीं ने, आपकी लाश जब उसने कढ़िया उस हिंदा ने इंतहा कर छड़ी, जुल्म सितम की तारीख की इंतहा कर छड़ी। बाद शहादत भी उन्हें नेला मार के आपकी एक हथ कटी, फिर नेला मार के दूसरी हथ कटी, फिर नेले के नाल जो है तलवारा के नाल आपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े कीते। आपने कान मुबारक को कटिया, जबान को कटिया, होठा को कटिया, सारा जिस्म जो है छन्नी छन्नी कर देता, उंगलियां कर दिया, हथा दिया, पैरा दिया और सारा जिस्म हत्ता के सीना भी चीरिया और सीना चीर के सीना कट के सीने के विचू कलेजा कट के उन्हें अपने दंदा के नाल चबाया। हजरत अमीर हमजा का सीना दंदा के नाल चबाया और चबा के उन्हें कट के जो है अपने मुंह से बाहर छुपया और उधर इनाम कराम के नाल नवाजा। मुताम बिन जुबैर ने आजाद कर छड़ा, उधर इनाम कराम के नाल नवाजा। जब सारे लाशा इकट्ठियां हो रही नजर मेरे करीम आका ने मौला अली को बुलाया। अली को बुला के मेरे आका ने फरमाया अली सारिया लाशा भी नजर आ रहे थे, सारे गुलाम भी नजर आ रहे थे। मेरे आका ने फरमाया ना मेरा चाचा पे नजर आता है ना उसकी लाश पे नजर आती है। मौला अली दौड़े दौड़े गए, जाकर देखा तो सरकार की बारगाह में वापस दौड़ गए। हुजूर ने भी चचा ने, मौला अली ने भी चचा ने और दौड़ के आके कहने लगे आका आज तुम्हारे चचा के हालात देखने वाले नहीं ने। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दसो तो सही। मौला अली शेर खुदा हुजूर जब लड़ गए मेरे आका ने हुलिया देखा कि जिस्म के नाल जो है कद भी नहीं है, नाल मुबारक भी नहीं है, होठ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, दुश्मन ने इंतहा कर छड़ी। मेरे करीम आका ने रब दी बारगाह के अंदर इल्तिजा की कि रब्बा मेरे इस जो है गुलाम को कबूल फरमा दे, अल्लाह की बारगाह जो पैगाम आ दे। रब्बे कायनात ने फरमाया कबूलियत ऐसी हो चुकी है। अल्लाह ने फरमाया जन्नत का हर दरवाजा तेरे चचा का इंतजार पे करता है, पूरी जन्नत तेरे चचा का इंतजार पे करती है। ये जो साढ़े को आ दे वो सीधी जगह पे जो है काट बना ले मांगे तो सरकार के दीवाने बस वक्त तकरीर का वक्त भी पूरा हो गया, मेरी गल भी मुकम्मल हो गई। मैं सिर्फ ये दसना चाहना ना नमाजा नाल ना रोज़िया नाल ना सिर्फ हाजत ज़काता नाल समझो कि दीन मुकम्मल हो जाता है। नहीं, दीन मुकम्मल होता है मुस्तफा की सच्ची गुलामी के नाल, मुस्तफा के सच्चे प्यार के नाल, मुस्तफा के सच्चे इश्क के नाल। उन्हें जाना दे के, माल दे के, जान दे के, सब कुछ देकर तुहानू ते मैनू सबक दिता है मोहम्मद की गुलामी करनी है तो फिर इस तरह करनी है कि चचा हो के भी मोहम्मद तो कुर्बान हो गए। अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ करने हैं खालिद हमारे पानी के मेरी हाजिरी में अल्लाह की बारगाह कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।